أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 58 اور 59 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ خطبات جمعۃ المبارک میں اس سورہ کی تفسیر اور تشریح، معانی اور مطالب کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آیت نمبر 58 کے ابتدائی حصے پر بات مکمل ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ مشرکین مکہ کی تمام تر مخالفت، مخاصمت اور آپ کے خلاف اور آپ کے صحابہ کے خلاف ہر قسم کے اقدامات کے باوجود یہ ناکام ہی ہوں گے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے، اور وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کی زندگی کسی کے مرہون منت نہیں، کل کائنات کو اس نے عدم سے وجود میں لایا ہے۔ ہر کسی کی زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جس رب نے مخلوق کو زندگی دی ہے وہی اس کو ختم بھی کر دے گا۔ اگر کسی کو موت نہیں آنی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے۔ اس پر بھی تفصیلاً بات ہوئی کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ جملہ کس قدر عظمتوں والا ہے، اس کے کس قدر فضائل ہیں۔ کل مخلوقات کو اس جملے کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ یہ جملہ جنت میں عظیم الشان باغات کے اگنے کا سبب ہے۔ دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے کتاب و سنت کا مسنون وظیفہ وہ یہی ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جو انسان کو ہر معاملے میں کفایت کرتا۔ اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز کی مشکلات میں بھی یہی پڑھنے کو کہا گیا، اور جب اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دی، سرفرازیاں عطا فرما دی، تب بھی یہی حکم ہوا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ جملہ اس قدر وسعت اور عظمت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کے پیچھے جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ بہت عظیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ عام طور پر اردو میں ہم یہ ترجمہ کرتے اور یہ درست ترجمہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔
لیکن یہ پاکیزگی، اس کا وسیع تر مفہوم پڑھنے والے کے مد نظر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی اہلیہ نہیں، گھر والی نہیں، وہ گھر والی سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ماں باپ سے اور اولاد سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر، مقابلہ کرنے والا، اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ وہ ہر قسم کی برابری اور شراکت داری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ہر اس شرک سے جو شرک کرنے والے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ہر اس وصف سے جو دنیا اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف کسی قسم کی کوئی کمی، کوتاہی، نقص اور عیب اگر کسی نے منسوب کیا ہے تو وہ اس کی اپنی اختراع ہے۔ رب تعالی تمام نقصوں سے اور عیوب سے پاک ہے، اس لیے پاکیزگی کی انتہا اور اس لفظ کا اصل معنی جس ذات کے لیے حقیقی طور پر استعمال ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے پڑھنے والے کو سبحان اللہ کہتے ہوئے یہ سارے معانی اور مفہوم اپنے ذہن کے اندر نقش رکھنے چاہیے۔ وَبِحَمْدِهِ، جہاں وہ سارے نقوص سے اور عیوب سے پاک ہے، نقائص اور عیوب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی اور کوتاہی سے پاک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تعریف کے لائق بھی۔ اس کی صفات ساری کی ساری کمال اور عروج کی ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ الحمد میں الف لام حسر کا ہے، حمد جو بھی ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری اگر کسی کے حق میں سچ ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ تو جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، ایک طرف وہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہر عیب کی نفی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے کمال کا اس بات اللہ کے لیے اپنی زبان پر اس کی گواہی دیتا۔ اب سامنے رکھیے کہ یہ دو جملے کہنے کو کتنے چھوٹے ہیں لیکن اپنا معنی اور مفہوم میں کس قدر عظمت رکھتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اگر اپنی زبان میں سادہ لفظوں میں کوئی بات سمجھنی ہو تو یہ بندہ اللہ رب العزت کی وہ تعریف بیان کر رہا ہے، وہ شان بیان کر رہا ہے جو خود رب کائنات نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ ان دو جملوں کو انسانی حد اور وسعت کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی پاکیزگی بھی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی تعریفیں بھی لامحدود ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ساتوں سمندر سیاہی بنے، دنیا کے سارے درخت قلم بنے،
اس کے کلمات اور تعریفوں کو لکھنے پر لگ جائیں، قلم گھس جائیں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، اور یہ سیاہی آتی جائے اور اتنے ہی قلم آتے جائیں، یہ گھستے جائیں اور یہ سیاہیاں ختم ہوتے جائیں، ہمارے رب کے کلمات اور اس کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ انتہائی عظمتوں والا، شان والا رب۔ اس لیے جو بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس کے شامل حال ہو جاتی۔ اس لیے پورے معانی اور مطالب پر غور کرتے ہوئے ان کلمات کو ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اللہ کا ذکر کرنے میں جو کوتاہیاں ہیں، ان میں سے ایک کوتاہی، بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم تسبیح کو یا وظیفے کو کلمات کی حد میں رکھتے ہوئے تعداد پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد جلدی جلدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جی 33 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، بس تعداد پوری ہو۔ یہ عدد پورا کرنا مقصد نہیں، ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ جو بندہ ذکر کر رہا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہے، حقیقتاً اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی مراقبت کا احساس، پھر جب سبحان اللہ کہے، اپنے رب کو سنا رہا ہو کہ یا اللہ میں آپ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، کہ وہ سن رہا ہے، سمیع و بصیر ہے۔ جب الحمدللہ کہے تو اس کے جسم کا رواں رواں اللہ رب العزت کے تشکر میں ڈوب جائے کہ مجھے اس نے یہ توفیق دی اتنی نعمتوں کے ساتھ کہ میں اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ سکوں۔ اور بعض ہمارے اسلاف تو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، اور یہ ایک اور شکر کا متقاضی ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے یہ لا منتہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، ہر شکر ایک نئے شکر کا متقاضی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں عدد پورا کرنے کے چکر میں سوچ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، اور زبان پر ذکر چل رہا ہے، اور تسبیح پھیری جا رہی ہے، اور ٹک ٹک ہو رہی ہے، اور ساتھ میں دنیا کے کام بھی چل رہے ہیں۔ یہ ذکر نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہیں۔ ساتھ کچھ کہا ہے نا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کا یہ ذکر ساتھ میں کچھ تفکر بھی لے کر آتا، غور و خوض کے ساتھ کرتے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، یا اللہ آپ نے اس ساری کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ بس آپ نے بنایا اور اس کے بعد لوگ مر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ امتحان ہے، اور اس کے بعد ہم نے پیش ہونا ہے۔ آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو عیب والے ہیں، کمزور ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اور پھر آگے بہت سی دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات رات کو قیام میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ والوں کا ذکر توجہ والا ہوتا۔ ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی غافل دل سے اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے دل سے کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ہمارا رب سب سے زیادہ غیرت والا، اس کی غیرت کو یہ روا نہیں کہ بندہ اس کے سامنے بیٹھ کر توجہ کسی اور جانب رکھے اور باتیں اس سے کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے اور آپ کو یہ روا نہیں۔
آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے بات کروں اور آپ موبائل میں دیکھتے دیکھتے مجھے جواب دیتے رہیں، کتنی دیر میں آپ سے بات کروں؟ رب تعالیٰ کو یہ روا نہیں کہ بندہ باتیں اس سے کرے اور توجہ کہیں اور پھر مانگے اللہ سے اور امید کسی اور سے ہو. باتیں اللہ سے کرے اور بھروسہ کسی اور پر ہو. یہ ساری کی ساری کیفیات دعا کی عدم قبولیت کے بہت بڑے اسباب. تو ہماری زندگی میں اذکار کے اور دعاؤں کے اثرات جو منطبق نہیں ہوتے، اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں. توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس سے مانگیے، اس کا ذکر کیجئے. ایک ایک سبحان اللہ دل کے تاروں کے اندر وہ حرکت پیدا کرے کہ انسان سرشار ہو جائے. سلف صالحین کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو اللہ والے بیٹھ کر صبح و فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دن چڑھے تک اللہ کا ذکر کرتے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز سے لے کر سورج چڑھ جاتا تھا اس وقت تک بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ شیخ آپ نے اتنا طویل ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو صرف ناشتہ ہوا ہے. جس طرح ہم دن کے آغاز میں ایک ناشتہ کرتے ہیں اور بعد میں دن میں بہت کچھ کھاتے ہیں، یہ روحانی غذا ہے اور اس میں سے یہ اتنی دیر کا صرف ناشتہ ہے. تو اساتذہ فرماتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ اللہ والے جو بیٹھ کر اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اس کے کوئی اثرات، کوئی لذت، کوئی سرور، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے سرشاری نہیں ملتی؟ یہ بے کیف یہ وقت گزارتے ہیں. انسان کی فطرت ہے وہ جس چیز کے اندر دلچسپی نہ محسوس کرے، سرشاری نہ محسوس کرے، اس کے اندر وہ زیادہ دیر ٹائم نہیں لگا سکتا. ہمارا نمازوں میں اور اذکار میں اور دعاؤں میں دل نہ لگنا، اس کو جلدی جلدی ختم کرنا، اور بیٹھنے میں ذرا دیر ذکر کے لیے بیٹھ نہیں سکتے، جلدی خیالات آنا شروع ہوتے، یہ کر لیں جی، وہ کر لیں جی. اس سارے کے پیچھے کیا ہے؟ اس ذات کی طرف توجہ ہی نہیں کہ وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہو. اللہ کی قسم، کسی دن کسی گوشے میں بیٹھ کر، تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے، اور پھر جب آپ اس کی توجہ حاصل کریں، پھر دیکھیں وقت کہاں گیا، کیسے گزرا، کدھر گزرا، اور وہاں سے اٹھ کر جانے کو جی چاہا تو پھر آ کر پوچھیے. اس لیے ان لمحات کو تلاش کرنا زندگی. سبحان اللہ و بحمدہ، اس جملے کو پڑھتے ہوئے اس کے پیچھے جو ایک پورا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اللہ کے متعلق اپنا ایک تصور ہے، تعلق ہے، اس کو قائم کر کے یہ الفاظ ادا کرنے. اب فرمایا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے میں بہت کافی ہے. یہ اہل کفر کے لیے اور اس کے نافرمانوں کے لیے ایک وارننگ ہے. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرتے، دین والوں کی مخالفتیں کرتے، اللہ والوں کی مخالفتیں کرتے ہو. ان کا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے غافل ہے؟ وہ بہت کافی ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جانے اور پہچانے اور ان کا حساب کرے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. آپ ہرگز اللہ کو غافل تصور نہ کریں ہر اس چیز سے جو ظالم کر رہے ہیں. وہ تو انہیں ایک مہلت دیے ہوئے ہے اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں.
مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اس دن سر جھکائے شرمندگی کے مارے نظر بھر کر دیکھ نہیں سکیں گے، اور ان کے دل ایسے ہوا ہو چکے ہوں گے، ایسے اڑ رہے ہوں، غم اور پریشانی سے پھٹ رہے ہوں. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. یہ بہت بڑی وارننگ ہے. گھر کا سربراہ جب کسی بچے کو کہتا ہے نا کہ یہ مت سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ باپ کو سب علم، اور تادیبی کارروائی کسی وقت ہو سکتی ہے. جب رب کائنات یہ کہے کہ یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ علم نہیں، جو کچھ مجرم کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں بڑا باخبر ہوں، ایک ایک عمل ہمارا اس کے ہاں نوٹ ہو رہا، تو انسان کو اس وقت ایک دم سے اپنی لائن سیدھی کر لینی چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ابھی وقت، یہ مرضیاں چھوڑ دیں. اللہ کی قسم سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو ہلاکت میں اس تصور نے ڈالا ہے کہ ابھی ہم اپنی مرضی کر لیں، بعد میں دیکھ لیں گے. مرضی اللہ کی ہے، منشا اللہ کی ہے. جو اس کی رضا کے پیچھے چل پڑے تو بڑا غفور الرحیم اور بڑا قریب ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی راضی کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ناراض ہی رکھتا، وہ اپنے بندوں کو بہت شاندار طریقے سے راضی کرتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے اس کی رضا کے پیچھے چلے، وہ دنیا میں بھی راضی کر دے گا اور آخرت میں تو ایسا راضی کرے گا جس کے بارے میں فرمایا کہ تم ابھی اس وہم و گمان میں تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ بھی نہیں اس نے کیسا راضی کرنا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. جو کچھ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے آخرت میں رکھا ہے اس کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں. فرمایا الذي خلق السماوات والارض في ستة وما بينهما في ستة ایام. وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. ثم استوى على العرش. اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. قرآن مجید کی آیت جا بجا نصیحت کے طور پر اللہ نے ذکر کی ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ نے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے 6 دن میں پیدا کیا. وہ چاہتا تو کلمہ کن سے پیدا کر دیتا. اور قرآن ہی صراحت کرتا ہے کہ ان 6 دنوں میں سے 4 دن میں تو اللہ نے صرف زمین اور اس کے نظام بنائے. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اتنی وسعتوں والی کائنات 6 دنوں کے اندر پیدا کر دی، میں اور آپ اس کائنات میں نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. وہ ہمارے مسائل کے لیے اور ہمارے معاملات کے لیے اور ہماری اس محدود زندگی کے لیے ہمیں کافی نہیں، بھروسے کے قابل نہیں؟ یقیناً بھروسے کے قابل. ثم استوى على العرش. پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اللہ کی مخلوقات میں سب سے وسعت والی اور عظمت والی مخلوق اللہ کا عرش. یاد رکھیے عرش اللہ کی مخلوق. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسعت والی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دنیا کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے چٹیل میدان میں ایک کنکر یا کوئی انگوٹھی رکھ دی جائے، اور اللہ کی کرسی کی اللہ کے عرش کے سامنے ویسی ہی حیثیت ہے جیسی دنیا کی اللہ کی کرسی کے سامنے حیثیت. وسع کرسیہ السماوات والارض
ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہے. اور اس عظیم الشان مخلوق جس کو اللہ نے جیسا پیدا کیا وہ اس نے اپنی شان کے مطابق پیدا کیا ہے، جس کے متعلق ہمیں کیفیات کا علم نہیں، جو کچھ اس نے بتلایا ہمارا اس پر ایمان ہے. اس عرش کے بھی خزانے ہیں، اور ان خزانوں میں سے اللہ نے کچھ خزانے اس امت کو عطا کیے. ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی طاقت اور استطاعت، برائی سے بچنے کی طاقت میرے پاس نہیں سوائے اس کے جو اللہ عطا فرمائے. نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے، صرف اس وقت یہ سب ہو سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کے اندر سے تکبر کو جڑ سے ختم کرنے والا وظیفہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بھی معنی اور مفہوم پر غور کر کے انسان کو اس کو ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، ایک کم 100 اللہ اس کے 99 کام آسان کر دیتا ہے. ان میں سے سب سے آسان اور ہلکا کام جو ہے وہ اس کا غم دور کر دیتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جہاں دنیا میں کوئی کام مشکل لگے اللہ کے سامنے کہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ پہلے جو کیے وہ کون سے خود کیے، آئندہ جو کرنے ہیں وہ کون سے خود کرنے ہیں، توفیق بھی آپ کی جانب سے ہے، برائیوں سے بچنے کی طاقت بھی آپ کی جانب سے ہے. بہت سے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، کچھ غلط کاموں میں پڑے ہیں، ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی، جان نہیں چھوٹ رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ معنی اور مفہوم پر توجہ کر کے اس کو پڑھنا شروع کرے. اللہ سے کہیں یا اللہ میں تو کمزور ہوں، آپ تو شاندار طاقتور ہیں. اللہم انت القوی ونحن الضعفاء. یا اللہ آپ قوی ہیں، طاقتور ہیں، ہم تو کمزور ہیں. بندہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے، یہ ہو نہیں سکتا وہ اس کو ضائع کر دے. سب کچھ چھوٹ جائے گا، دل مضبوط ہو جائے گا، عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی، نفس کی اصلاح ہو جائے گی، غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے، رزق میں اضافے ہو جائیں گے. اللہ سے پڑھا کرے، کہا کرے یا اللہ میں کچھ نہیں. ہمارا تو جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. کون ہوں؟ ایک خون کا لوتھڑا جو جب اس دنیا کے اندر نہیں آیا تھا تو ایک مہین پانی تھا، اور جب اس دنیا سے وہ جائے گا اور روح نکل جائے گی تو اس وقت لوگ اٹھا کر گڑھے کے اندر ڈال دیں گے اور مٹی ڈال کر کہیں گے جی ٹھیک ہے اللہ کے سپرد. کون ہوں میں؟ ایک لمحہ لگتا ہے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکانے میں. کبھی یہ جملہ زبان سے کسی کو نہ کہیں تمہیں پتہ نہیں میں کون. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں اور کوئی تعارف نہیں. اس لیے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. الرحمن، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی مہربان. فاسأل به خبیرا، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی بہت ہی جاننے والے سے پوچھو کہ وہ کیسا. مفسرین کہتے ہیں یہاں پر بھی خبیرہ، فاسأل بھی خبیرہ، اس سے مراد اللہ کی اپنی ذات یہ ہے، وہی ہے جو اپنا تعارف کروا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جو اس کے بارے میں جاننے کی کا جو ہے دعویٰ کر سکے. اس لیے رحمان وہ کیسا ہے جیسا اس نے بتلایا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سبحانک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں گن گن کر آپ کی تعریفیں نہیں بیان کرتا. آپ کی ثنا اور تعریف تو ویسی ہے جیسے خود آپ نے اپنی بیان کی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اتنے جامع کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی. ام المومنین حضرت جویریہ بیٹھی ہوئی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول آئے، دیکھا اذکار کر رہی ہیں، آپ کسی کام سے باہر چلے گئے،
دن چڑھ آیا، سورج چڑھ آیا، واپس گھر آئے، دیکھا پھر بھی بیٹھی اذکار ہی کر رہی. کہا جویریہ تمہیں پتا ہے صبح سے لے کر اب تک تم نے جتنا ذکر کیا ہے اس کے مقابل میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ دہرائے ہیں. اگر اس تمہارے سارے ذکر کو ان 4 کلمات کے ساتھ تولا جائے تو میرے وہ 4 کلمات بھاری پڑ جائیں گے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 3 مرتبہ میں نے کہا. عدد خلقہ سبحان اللہ و بحمدہ، جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس کی مقدار کے برابر. ورضا نفسہ، یہ ایسا جملہ ہے مخلوق تو پھر بھی عدد کے اندر آ جائے گی اللہ کے ہاں. رضا نفسہ، جو وہ خود اپنے لیے پسند کر کے راضی ہو جائے اتنا. وزینۃ عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر. کتنی عظیم مخلوق ہے اللہ کی عرش، اس کے بقدر. ومداد کلماتی، اس کے جتنے کلمات ہیں، اور ہم پہلے بات کر چکے اس کے کلمات کی کوئی حد نہیں. فرمایا اس کے بقدر میں سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہوں. اتنے جامع کلمات. اس انداز میں اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیے. الرحمن بڑا ہی مہربان ہے، اس کے متعلق جاننا ہے تو اسی سے پوچھیں. جہاں رحمان کا لفظ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بالخصوص آیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اس لفظ سے بڑے بدکتے تھے. اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے اس صفاتی نام الرحمن کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی، اور اس پر کہ جو لوگ اس صفاتی نام کا تذکرہ کر کے اللہ کے سامنے ذکر کرتے، اس کا ورد کرتے، اللہ ان کو کیا رحمت عطا فرماتا ہے، اس بارے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا